بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد کے اسباب سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے اور اس کو غزوہ احد کیوں کہا جاتا ہے۔ احد پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پہ جو مسلمان اور کفار کی لڑائی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو غزوہ احد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا سبب لڑائی کا یہ تھا کہ جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو مسلمانوں نے کافروں کے 70 کافر مار دیے تھے، قتل کر دیے تھے، اور 70 کو قید کیا تھا، اور اسی لڑائی میں ان کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ابو جہل مارے گئے تھے۔ اس لیے کفار چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ دوسرا سبب غزوہ احد کا یہ تھا کہ عرب میں قریش کا بہت مقام تھا۔ جب وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں سے ہار گئے تو ان کا غرور خاک میں مل گیا، اس لیے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ تو اس لیے یہ غزوہ احد کی لڑائی مسلمان اور کفار کے درمیان ہوئی۔ غزوہ احد اسلام کی دوسری بڑی لڑائی ہے، جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے دی تھی کہ کفار کا لشکر جو ہے مدینہ پر حملے کے لیے تیار ہوا ہے۔ کفار کے لشکر میں 3000 جنگجو، 3000 گھوڑے اور 200 اونٹ 6 شوال 3 ہجری 625 عیسوی کو ابو سفیان کی قیادت میں، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے، احد کے قریب انہوں نے محاصرہ کیا، پڑاؤ ڈالا۔ 6 شوال کو وہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، جو 6 شوال کی تاریخ 3 ہجری عصر کی نماز کے بعد احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ جب منافقوں کے سردار رئیس المنافقین کا لقب، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، وہ غداری کرتے ہوئے 300 منافقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے جدا کر گیا، تو مسلمانوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ یہ یاد رکھنا ہے ذہن میں کہ مسلمانوں کی تعداد احد کی لڑائی میں کتنی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، کفار کی تعداد 3000 تھی۔ 3000 ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، 200 اونٹ بھی تھے۔ غزوہ احد کی لڑائی مسلمان اور کفار کے درمیان 7 شوال 3 ہجری اور 625 عیسوی کو ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ لڑائی جو شروع ہوئی تھی وہ 7 شوال 3 ہجری 625 میں ہوئی تھی۔ 6 شوال 3 ہجری 625 عیسوی کو دونوں لشکر احد پہاڑ کے طرف روانہ ہوئے تھے۔ باقی جو لڑائی ہے 7 شوال 3 ہجری میں ان کے مابین لڑی گئی تھی۔ اس غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک بڑی غلطی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے پہاڑ کی ایک طرف سے جہاں سے خطرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز کو مقرر کیا، اور اس درے پر مقرر کر کے یہ تاکید کی کہ اس جگہ کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ مگر جب لڑائی شروع ہوئی، مسلمانوں نے ان کے اوپر، کفار کے اوپر حملہ کیا، قابض ہونے لگے، تو پھر مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو تیر اندازوں نے بھی دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کر، وہ درہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ تو وہاں حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہاں سے پھر اس نے حملہ کیا اور عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کی یہ بہت بڑی غلطی تھی، جو درہ چھوڑ کر چلے آئے، تو کفار نے وہاں سے پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا۔ مگر پھر مسلمانوں نے اپنی بہادری دکھائی اور پھر دوبارہ کافروں کے اوپر حملہ آور ہوئے، تو کافر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔
نتیجہ اس لڑائی کا غزوہ احد کا یہ ہوا کہ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں 4 مہاجر تھے اور 66 یعنی 66 انصار تھے۔ ٹوٹل شہید 70 ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ، جس کا لقب سید الشہداء ہے، وہ بھی اس لڑائی میں شہید ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا۔ تو وہاں پہ ایک عورت ہندہ نامی تھی، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ اور دوسرا مسلمانوں کا یہ نقصان ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل صحابی حضرت مصعب بن عمیر تھا، وہ بھی اسی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا یہ ہوا تھا کہ اسی لڑائی میں غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں، جن میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، جو بہادری دکھاتے ہوئے اس جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں۔ اس جنگ میں کفار کی ہلاکتیں 30 ہوئیں۔ یہ غزوہ احد فیصلہ کن لڑائی نہ تھی، کیونکہ کفار اپنا مقصد حاصل کیے بغیر مروب ہو کر واپس چلے گئے۔ کفار کا مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے اور اسلام کو ختم کر دیں گے، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے اور بغیر مقصد حاصل کیے وہاں سے واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کے لیے اس لڑائی میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، امیر کا جو بھی فیصلہ ہو اسے مان لینا چاہیے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد یہ ذہن میں یاد رکھنا ہے 700 تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف 200 گھوڑے تھے۔ غزوہ احد پہاڑ میں کے قریب ہوئی۔ احد پہاڑ جو کہ مدینے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کفار کی تعداد 3000 تھی، جن کے پاس 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں ان کے ساتھ شامل تھیں۔ کفار کی تعداد 3000 میں ایسے سپاہی تھے جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، یعنی لوہے کا لباس ان کے جسموں کے اوپر پہنا ہوا تھا۔ کفار اس جنگ میں 30 کی تعداد میں قتل ہوئے۔ اب اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ غزوہ بدر کب ہوئی، کیوں ہوئی، غزوہ بدر میں مسلمان کی تعداد کتنی تھی، ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے، کفار کی تعداد کتنی تھی، ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے، اونٹ کتنے تھے، غزوہ احد میں مسلمان کتنے شہید ہوئے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 4 مہاجر تھے، باقی 66 جو تھے شہید ہونے والے انصار تھے۔